بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائی کے ایس وائس کے سامعین السلام علیکم۔ وائی کے ایس وائس کے عزیز سامعین، قصص الانبیاء سیریز میں ہم آج پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ویڈیو آج کی بہت انفارمیٹو ہونے والی ہے اور ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو تعلیمی مقاصد کے لیے معلومات درکار ہیں اور آپ اسلامک اسٹڈیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شر میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کی سب عورتیں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدقہ دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کروانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقہ دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند اقدس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہی ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر۔ قرآن عزیز میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء، انعام، یونس، الصافات، انبیاء، قلم۔ ان میں سے 4 پہلی سورتوں میں نام مذکورہ ہے اور 2 آخر کی سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت مچھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔
یہ بھی واضح رہے کہ سورہ نساء اور سورہ انعام میں انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں فقط نام مذکورہ ہے اور باقی صورتوں میں واقعات پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جو ان کی پیغمبرانہ زندگی سے وابستہ ہے اور جس میں رشد و ہدایت کی مختلف گوشے دعوت بصیرت دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن عزیز کی روشنی میں یونس علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ مختصر اور اظہار واقعہ کے لحاظ سے صاف اور واضح ہے، مگر بعض تفسیری مباحثہ نے اس کی جزئیات کو مارکا آرائی بنا دیا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول آیات قرآنی کی روشنی میں واقعے کو مفصل بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد تفسیری مباحثہ پر کلام کیا جائے تاکہ واقعے کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کے رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصے تک ان کو تبلیغ فرماتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور سرکشی کے ساتھ شرک اور کفر پر اصرار کیے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل اور پہم دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بددعا دے کر ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اسی طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو مطلق گزن نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عفو اور تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔
چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خداوندی سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا انتظار باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و وحشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدائے تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دنیاوی لائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ جاری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، پروردگار، تیرا یونس جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے، ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام خدا کے حکم سے نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ یہ ہے واقعے کی وہ ترتیب جو آیات قرآنی کی تفسیر میں سے پاک اور صحیح مفہوم کی ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے صبر کو کام میں لاؤ اور مچھلی والے یونس کی طرح بے صبر نہ ہو جاؤ، جبکہ اس نے خدا کو پکارا اور وہ بہت مخوف تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کے پروردگار کے فضل نے اس کو آغوش میں لے لیا تھا تو وہ ضرور چٹیل میدان میں ملامت شدہ ہو کر پھینک دیا جاتا، پس اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو نیکوکاروں میں رکھا۔ نسب: مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ یونس علیہ السلام کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں ہوئی کہ ان کے والد کا نام متی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ متی حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، مگر یہ فحش غلطی ہے، اس لیے کہ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بصیرت مرکوز ہے کہ متی والد کا نام ہے، اور اہل کتاب یونس علیہ السلام کا نام یونا اور ان کے والد کا نام متی بتاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں یونس بن متی اور یونا بن متی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ زمانے کا تعین: حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کا زمانے کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔
محققین جدید نے فارس کی حکومت کو 3 عہدوں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک حملہ سکندر سے قبل، دوسرا پارتھوی حکومت یعنی طوائف الملوکی، تیسرا ساسانی عہد۔ اس تحقیق سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یونس علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں اپنی تحقیق کے مطابق جو ترتیب قائم کی، اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کیا گیا۔ مقام دعوت۔ عراق کے مشہور و معروف مقام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے ان کا ظہور ہوا تھا۔ نینوا آشوری حکومت کا پائیگاہ اور موصل کے علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ جس زمانے میں یونس علیہ السلام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، وہ زمانہ آشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا، مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھا اور ہر ایک قبیلے کا جدا حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا، اور نینوا ان قبائل کی حکومتوں کے پائیگاہوں میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اپنے عروج و اقبال میں مشہور تھا۔ قرآن عزیز میں اس شہر کی مردم شماری 1,00,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ فضیلت یونس علیہ السلام۔ احادیث صحیحہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت اور فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر ہوں یونس بن متی سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا کہ جس شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہیے وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی۔ وہ کہنے لگا، قسم بخدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا، اور میں اس قیمت پر اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصے میں یہودی کے ایک تماچا رسید کر دیا اور کہا کہ تو ایسی بات کہتا ہے حالانکہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا، ابو القاسم، جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمے میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تماچا کس لیے مارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی، اور جب انصاری نے واقعہ سنایا تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب اول سور پھونکی جائے گی تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہے وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جن کو خدا مستثنیٰ کر دے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، مگر میں جب غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعے میں محسوب ہو گیا کہ وہ غشی سے محفوظ رہے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متی سے افضل ہے۔ ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ صرف اسی لیے تاکہ وہ شخصیت بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کرے اور اس کے دل میں ذات اقدس کے متعلق تنقیص کا کوئی پہلو بھی نہ آئے، بس ضروری ہوا کہ ان کی عظمت و شان کو نمایاں کر کے تنقیص کے اس خدشہ کا سدباب کر دیا جائے۔ وفات۔ شاہ عبد القادر نور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ اور عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں جو مشہور شہر خلیل ہے، اس کے قریب ایک
بستی ہلہول کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک قبر ہے جس کو یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، اور اس قبر کے قریب دوسری قبر ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام کے والد متی کی قبر ہے۔ ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جس قدر واقعات بھی باہم پہنچ سکے ہیں، وہ سب متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا واپس تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزار دی۔ لہٰذا قرین ثواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال نینوا میں ہی ہوا اور وہیں ان کی قبر ہوگی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی، اور بعد میں خوشی اعتقادی کے نقش نظر سے حلول کے غیر معروف دو قبروں کو یونس علیہ السلام اور ان کے والد متی کی قبر بنا دیا گیا۔ آج بھی بعض مشیر اولیاء اللہ کے نام سے ایک بزرگ کے متعدد مقامات پر قبریں موجود ہیں، اور ایسا تو کثرت سے لے کر کہ غیر معروف بزرگوں کے نام سے بہت سی قبروں کو غلط منسوب کر کے اپنے دنیاوی اغراض کو پورا کیا جاتا ہے۔